السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وقال الحياء نصف الإيمان وقال الحياء خير كله متفق علیہ۔ اما بعد، محترم مصلیان اکرام، نوجوان دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختلف مقامات کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سے پہلے جو خطبات جمعہ میں نے آپ کے سامنے دیا تھا وہ نفاق پر تھا، اور ہم نے اس پہ نفاق پہ جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا وہ نفاق کے دوسرے جو مضمرات ہے، جو اس کے نقصانات ہے، اس پر جو ہے وہ میں دوں گا۔ جو چیزیں ہم نے پہلے جمعہ میں کور نہیں کر پائی تھی ہم اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن کچھ حالات اس طرح آ گئے عالمی سطح پر، اور کچھ حالات حاضرہ سے متعلق، نوجوانوں سے متعلق کچھ حالات ہیں جس پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم اس پر گفتگو کریں اس جمعہ میں۔ انشاءاللہ اپنے وعدے کے مطابق میں اس نفاق کے دوسرے حصے پر آپ سے اس سے بعد والے جمعہ میں جب میں خطاب کروں گا تو اس پر جو ہے وہ ضرور آپ سے گفتگو کروں گا۔ ہم نے نفاق پہ اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی تھی، ابھی ہم اس کو وہیں پر رکھتے ہیں، انشاءاللہ آتے جمعہ جو ہے اس پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ ابھی حالات حاضرہ پہ دو چیزوں میں آپ سے جو ہے وہ گفتگو کروں گا آج۔ نمبر ایک، ابھی ہم سب جانتے ہیں تقریباً 10 دن کے اوپر ہو چکا ہے، 10 سے بھی زیادہ دن ہو چکے ہیں، سیریا اور ٹرکی میں جو زلزلہ آیا، ہم سب اس کو بخوبی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ نیوز کی رپورٹس یہ کہتی ہے کہ 1947 کے بعد سب سے بڑا زلزلہ جو ہے وہ اب تک کا ہے۔ یہ جو زلزلہ آیا یہ سب سے بڑا زلزلہ ہے، جس کو 7 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ نوٹ کیا گیا کہ زلزلوں کی جو ہے وہ ہوتی ہے، مقدار ہوتی ہے کہ کتنے مقدار پہ جو ہے وہ زلزلے آتے ہیں۔ تو یہ جو زلزلہ تھا یہ اپنی انتہا کا زلزلہ تھا، تو 7 پوائنٹ کے اوپر آتا ہے۔ ان کی جو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ 7 کے اوپر جو زلزلہ آیا مطلب وہ شدت کا زلزلہ۔ تو یہ جو زلزلے تھے یہ جو ہے وہ 7 کے اوپر والے تھے، اور تقریباً ہم جانتے ہیں کہ 25,000 کا آنکڑا جو ہے وہ کراس ہو چکا ہے وفات پانے والوں کا، 40,000، اور تقریباً 80,000 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ وہ ہاسپٹل میں سیریس کنڈیشن میں جو ہے وہ ہے۔ اس کیفیت میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ زلزلے کیوں بھیجتا ہے۔ تو اس ضمن میں دو باتیں آتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین کا جو ہے وہ نظام ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کے نظام کو چلانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے حادثات جو ہے رونما کرتا ہے۔ بہرکیف وہ چاہے اللہ کا عذاب ہو یا زمین کے نظام چلانے کی بات ہو، ہم اس پر گفتگو نہ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کا عذاب تھا تو وہ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آیا، ہم اس بات کا اللہ سے کیا کریں، شکر ادا کریں۔ اور اگر وہ اللہ کا عذاب تھا تو ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں، ہمارے بھائیوں کے لیے، کہ اللہ ان کے حق میں کہ جو ہے وہ خیر کے معاملے فرمائے۔ اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک قوموں پر زلزلے یا حادثات جو ہے رونما نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ حادثات نہیں ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہم سب جانتے ہیں کہ گاندھی جی نے خود کہا اپنے گورنر سے، اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے کہ اگر تمہیں گورنری کرنی ہے، حکومت چلانی ہے، تو کس کو اپنا آئیڈیل مانو، عمر کو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہسٹری کہہ رہی ہے۔ لوگ، دنیا کہتی ہے کہ اگر عدل چاہتے ہو، سسٹم بنانا ہے گورنری کا، تو کس کو فالو کرو، عمر بن خطاب کو فالو کرو۔ ہم سب جانتے ہیں روم کا وہ سفیر جب حضرت عمر کے پاس خط لے کر آیا تو مدینہ میں جب وہ داخل ہوا تو اس نے کہا کہ تمہارے بادشاہ کدھر ہے، ہمارے بادشاہ نے جو ہے وہ خط بھیجا ہے تمہارے بادشاہ کے لیے۔ تو صحابہ موجود تھے، صحابہ نے کیا کہا
کہ ہمارے پاس بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس امیر ہوتے ہیں، امیر المومنین ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا تمہارے امیر المومنین کا محل کدھر ہے، میں ان کے محل میں جا کر جو ہے وہ ایک خط جو ہے وہ ان کو دوں گا. تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے امیر کا محل نہیں ہوتا، وہ تو اس کا ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں ہوں گے، آپ جاؤ آپ کو ملیں گے امیر. تو وہ سفیر ڈھونڈتا ہوا جب پہنچا تو ایک مقام پر، جس مقام پر نشاندہی کی تھی صحابہ نے، اس مقام پر جب پہنچا تو دیکھا ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، ایک کوٹھیا ہے چھوٹی سی. تو وہ تعجب کہ امیر اس جھوپڑی میں رہتا ہے. اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ عمر کو ڈھونڈ رہا ہوں میں. تو خاتون نے کہا، جو حضرت عمر کی اہلیہ تھی، انہوں نے کہا کہ عمر تو جو ہے وہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے، بیت المال کا ایک اونٹ جو ہے وہ کھو گیا ہے، عمر جو ہے اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے گئے. تو سفیر کے پاس جو خط تھا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، بادشاہ کی طرف سے تھا، وہ جنگل کی طرف چلا گیا حضرت عمر کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے. ایک مقام پر پہنچتا ہے جنگل میں تو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے اپنے جوتوں کو، اپنی چپل کو اپنا تکیہ بنائے ہوئے آرام کر رہا ہے. تو اس آدمی کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم عمر کو دیکھا تم نے کہیں یہاں پر؟ تو آدمی کہتے ہیں کیوں، عمر سے کیا کام ہے تمہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں روم کا سفیر ہوں، روم کے بادشاہ کا سفیر ہوں، ایلچی ہوں، یہ خط آیا ہے، مجھے خط عمر کو جو ہے وہ دینا. تو وہ شخص کہتے ہیں لاؤ مجھے دے دو، میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہے اس کے اندر. وہ شخص کہتا ہے، سفیر کہتا ہے کہ تم پاگل ہو، یہ بادشاہ نے بھیجا ہے امیر کے لیے تمہارے، تم کون ہوتے ہو میں تمہارے ہاتھ میں دوں؟ تو وہ شخص مسکرا کے کہتے ہیں میں ہی عمر ہوں. تو وہ سفیر تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ تم عمر ہو، تم امیر المومنین ہو، وہ عمر جس سے ہمارا بادشاہ کانپتا ہے، وہ عمر ہو جس سے ہمارا بادشاہ تھرتھراتا ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم جو ہے بغیر کسی گھیرے کے، بغیر کسی جو ہے باڈی گارڈز کے تم یہاں پر آرام کر رہے ہو. ہمارے بادشاہ تو جو ہے وہ گدوں پر، فلفی گدوں پر، جس میں پورا کے پورا ان کا جسم ڈس جاتا ہے، اس پر بھی ان کو سکون سے نیند نہیں آ رہی، اور تم یہاں پر پتھریلی زمین پر لیٹے ہوئے ہو، اپنے جوتوں کو اپنا تکیہ بنایا، کیسے سو سکتے ہو تم ایسا؟ حضرت عمر مسکرا کے کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ انصاف کرتا ہوں، اور تمہارے بادشاہ جو ہے وہ انصاف نہیں کرتے. تو سوچئے کہ حضرت عمر کا جو دور تھا، اتنا پورا من دور، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک وبا بھیجی جسے طاعون کی وبا کہتے ہیں. ہم میں سے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں طاعون کی بیماری کیا ہوتی ہے. 25,000 صحابہ اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے. کتنے صحابہ؟ 25,000 صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں طاعون کی وبا سے کیا ہو گئے؟ انتقال ہو گئے. تو کیا ہم اسے عذاب کہیں گے؟ صحابہ پر عذاب آیا نعوذ باللہ؟ نہیں، وہ عذاب نہیں تھا، وہ تو اللہ کے قانون کا حصہ تھا کہ اللہ کو ان کو بلانا تھا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا. تو جب بھی اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں تو ہم میں سے کچھ لوگ ایکسٹریم چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، اور کچھ لوگ سائنس کی طرف ایکسٹریم چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک نظام تھا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ملتی ہے سیرت سے، ہم کو اس کے اعتبار سے نہ ہی اس کو اللہ کا عذاب کہنا چاہیے، نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ بس وہ اس طرح ہو گیا، بلکہ ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. حضرت نوح کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب جو ہے وہ کشتی بنا رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام جس مقام پر کشتی بنا رہے تھے وہ اونچے مقام پر تھا، سمندر سے کافی دور تھا. تو ان کی قوم کے لوگ دیکھتے اور مسکراتے اور کہتے کہ یہ کیا بیوقوف شخص ہے، اتنی اونچے مقام پر ہے، سمندر سے کافی دور ہے، اور بارش کا موسم بھی نہیں ہے، اگر بارش ہوئی بھی، پانی بھرا بھی، تب بھی اتنے اونچے مقام پر ہے کہ پانی یہاں تک نہیں آئے گا، اور مذاق اڑاتے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں تھا جو نوح کی قوم کی کشتی کے پاس سے گزرتا، نوح کی کشتی کے پاس سے گزرتا تو نوح کا مذاق نہیں اڑاتا. حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے یہ کہتے ان سے کہ عنقریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم ہمارا مذاق کیا کرو، اڑاؤ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی بارش بھیجی کہ جو حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھا وہی کیا ہوا، بچا، جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ. تو جہاں تصور نہیں تھا پانی آنے کا، جس اونچائی پر، وہاں پر بھی اللہ نے کیا کیا، پانی بھیج دیا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا اس موت سے، اس سمندر سے بچتے ہوئے، اور کہتا ہے کہ میں اب یہاں پر سیف ہوں، بچ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا میری کشتی میں آ جا، کشتی میں آئے گا تو ہی کیا ہوگا، بچے گا. تو وہ بیٹا کہتا ہے نہیں ابا جان، میں کشتی میں نہیں آنے والا آپ کے ساتھ، میں ایمان نہیں لے کے آتا آپ پر. اور فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک ایسی بڑی لہر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ ایک لہر حائل ہوتی ہے اتنی بڑی کہ ان کے بیٹے کو کیا کرتی ہے، ڈبا لے جاتی ہے. تو عذاب کب آئے گا، کیسے آئے گا، اس کا سرٹیفکیٹ یا اس کو بتانے والے میں اور آپ نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کس پر عذاب نازل کرے گا اور کس پر عذاب نہیں نازل کرے گا. میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے اس میں؟ ہمارے لیے سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں.
اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے. آپ کی جو باڈی ہے نا, یہ جو جسم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک جسم کے مانند ہے. اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے, انگوٹھے میں اگر کانٹا چبھ جائے تو آپ کا پورا جسم اس درد کو محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ذرا سی ٹھوکر لگ جائے زور سے, کانٹا تو دور کی بات, میں ابھی آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دے دوں, آپ خود جا کے دیکھ لیں کہ آپ کی چوکھٹ کی ٹھوکر اگر آپ کے انگوٹھے کو لگ جائے تو آپ کا پورا جسم درد کے مارے کیا کرے گا؟ تلملا اٹھے گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ امت جسم کے مانند ہے, اس کے اگر کسی حصے میں بھی درد محسوس ہو تو پوری امت اس درد کو کیا کرے؟ محسوس کرے. اگر ہم محسوس نہیں کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یہ. اس کا مطلب ہمارا تعلق نہیں ہے ان سے, ہم صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, ہمارا تعلق ان سے اس کا مطلب نہیں ہے. پھر چاہے وہ جاپان کا ہو, چائنا کا ہو, عراق کا ہو, کینیڈا کا ہو, ساؤتھ افریقہ کا ہو, کسی بھی ملک کا امت مسلمہ کا مسلم شخص کیوں نہ ہو, اگر اسے درد محسوس ہوتا ہو یا اسے تکلیف پہنچے تو اس کا احساس مجھے ہونا چاہیے. ہم اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں, رات دن کی دعاؤں میں ہم یاد رکھیں. ہم اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو تلقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعائیں کرے, جس کیفیت سے, جس طرح کے کرب سے وہ گزر رہے ہیں ان کے لیے. ویڈیوز آپ کے پاس آئی ہوں گی کہ ایک حاملہ عورت نے اپنا بچہ جنا اور ملبہ اس پر گر گیا, اس عورت پر ملبہ گر گیا اور اس کا نوزائیدہ بچہ کیا ہوا؟ بچ گیا. اور وہ ماں کیا ہو گئی؟ ابھی اس کی کارڈ کٹی بھی نہیں تھی ماں کی, اور ماں مر گئی اور بچہ کیا ہو گیا؟ بچ گیا. وہ ویڈیو آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ ایک بچہ ملبے میں اس کا ہاتھ اٹک گیا, وہ لٹکا ہوا ہے, خون گر رہا ہے اس کے ہاتھ سے, اور نیچے سے اس کا باپ اس کو تلقین کر کے کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھ بیٹا, یا تو بچ جائے گا یا تو کیا ہوگا. تو ایسے موقع پر میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ سے کیا کریں؟ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. نہ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ عذاب کے مستحق تھے تو عذاب آ گیا, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ تو ایسا ہے یہ ہو گیا. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس درد کو محسوس کریں اور اللہ سے کیا کریں؟ دعائیں مانگیں. اگر ہم دعائیں نہیں مانگتے اور اگر ہم اس درد کو محسوس نہیں کرتے, ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ایمان بچا ہے کہ نہیں بچا ہے. ہم تلقین کریں, دعائیں کریں, اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے ان کی جو مدد کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ مدد ان کی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ٹرکی کے اس ارتھ کے تعلق سے, اس زلزلے کے تعلق سے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. دوسرا جو عنوان جو آپ سے گفتگو کرنا تھا وہ خصوصاً نوجوانوں سے متعلق ہے, جس کی احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مبارک کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نوجوانوں کو متعلق, نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر کے وہ بات کہی. کون سی بات کہی؟ یہ مہینہ چل رہا ہے فیبروری کا مہینہ. نارملی جو ہے لوگ اس مہینے کو جو ہے محبت کا مہینہ کہتے ہیں. اس میں جو ہے وہ 14 فیب جو ابھی گیا اس کو ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, پیار کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, عشق کا دن, اظہار کا دن جو ہے لوگ کہتے ہیں. بڑی بڑی اس کی تشریحیں لوگ بڑے بڑے اچھے انداز میں لوگ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. میں اسے بے حیائی کا دن کہتا ہوں, بے شرمی کا دن کہتا ہوں, فحاشی کا دن کہتا ہوں. اچھا میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے, اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہیں. فحاشی کا دن ہے وہ. آپ اپنی عزت نیلام کر رہے ہیں مارکیٹ میں جا کر, آپ اپنی شرم بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں جا کر, اگر آپ اس دن کو مناتے ہیں یا اس دن کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. فحاشی کا دن ہے وہ. اللہ اسلام نے کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں دیا کہ نکاح سے پہلے کوئی محبت کا اظہار ہو. اسلام نے کوئی ایسا تصور نہیں دیا کہ غیر محرم لڑکا اور لڑکی آپس میں کہیں پر کیا کرے, گھومنے جائے. جتنے نوجوان بیٹھے میں آپ سے بتا لوں, اگر آپ اس چیز کو کر رہے ہیں تو آپ زنا کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ زنا جو ہے وہ صرف اسی عمل کو کہیں جسے ہم بستر پر کرتے ہیں. نہیں, آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے, ہاتھوں سے بھی زنا ہوتا ہے, پیروں سے بھی زنا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے. زبان سے بھی زنا ہوتا ہے اگر آپ گندی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کا کوئی عمل کر رہے ہیں تو آپ زنا کر رہے ہیں, اور آپ اس زنا سے بچیے. آپ یقین جانیے, خدا کی قسم, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, بڑے اطمینان کے ساتھ, بڑے ہی اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس ایج میں رکھا ہے, جس جوانی کی ایج میں رکھا ہے, یہ خدا کی قسم, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کیجئے. آپ جو جوانی ہے آپ کے پاس, اس کی قدر کیجئے, یہ اللہ کی نعمت ہے. کیسے نعمت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے انسان اکٹھا ہوں گے. سارے انسان, آدم علیہ السلام سے لے کے اس دنیا کا آخری انسان جو پیدا ہوا ہے قیامت قائم ہونے تک, سب کے سب اللہ کے سامنے کیا ہوں گے, جمع ہوں گے, کھڑے ہوں گے.
اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے 5 سوالات پوچھے گا. کتنے سوالات؟ 5 سوالات. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 5 سوالات پوچھے جائیں گے. وہ 5 سوالات کے جواب جب تک کوئی نہیں دے گا اپنی جگہ سے نہ 1 انچ آگے بڑھ سکتا ہے نہ 1 انچ پیچھے جا سکتا ہے. پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ پوچھے گا کہ ہم نے آپ کو ایک عمر دی تھی, ایک زندگی دی تھی, 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی, آپ نے وہ زندگی کہاں گزاری؟ پہلا سوال ہوگا. 70 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, کتنی مر گئے, کہاں گزاری 70 سال؟ پہلا سوال ہوگا. دوسرا سوال اللہ تعالیٰ جو ہے اسپیسیفک کر کے پوچھے گا کہ اس 70 سال کی زندگی میں ہم نے آپ کو جوانی دی تھی, وہ جوانی کہاں بتائی, وہ جوانی کہاں گزاری؟ 18 سال 15 سال کے بعد انسان جوان ہو جاتا ہے, 40 تک کے وہ مضبوط رہتا ہے, 40-45 تک. 15 سے لے کے 40-45 تک کتنے سال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 20-25 سال کی جوانی ہو گئی نا. یہ آپ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پہلا سوال میں آپ کی 70 سال کی زندگی کور کر لی, لیکن دوسرے سوال میں اللہ تعالیٰ آپ سے اسپیسیفک جوانی کے تعلق سے پوچھ رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس عمر میں جو کام کر سکتے ہیں, جو عبادت کر سکتے ہیں, جو اسلام غالب کر سکتے ہیں, جو کاروبار کر سکتے ہیں, وہ آپ کی بڑھاپے کی عمر میں آپ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے جو ہے وہ ایک حدیث اللہ کے رسول کی جو ہے اس پر خطبہ دیا تھا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں, 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات, 2 جگہ ایسی رکھی ہے جن کو نوجوانوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. 7 طرح کے لوگ ہوں گے. جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ران تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی منہ تک, کوئی ناک تک, کوئی پورا کی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. نہ باپ بیٹے کا, نہ ماں بیٹی کی, کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. نفسی نفسی نفسی, میں بچ جاؤں, میں جنت میں چلا جاؤں, میں جنت میں چلا جاؤں, میں جنت میں چلی جاؤں. اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے کیا دے گا؟ جگہ دے گا. ان میں سے 2 اللہ تعالیٰ نے صفات جو ہے وہ نوجوانوں کے تعلق سے رکھی. پہلی, وہ نوجوان جب وہ مسجد سے نکلے نماز پڑھ کر تو اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے تو اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, کب عصر کی اذان ہوگی اور میں نماز کے لیے جاؤں. عصر کی نماز پڑھ کے نکلے, مسجد سے نکلے تو دل اٹکا ہوا ہو کہ کب مغرب کی اذان ہو اور میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے جوان کو ہم اپنے عرش کے سائے کے نیچے کیا کریں گے؟ جوان دیں گے, جگہ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جوانی کا لفظ استعمال کیا, بڑھاپے کا لفظ استعمال نہیں کیا. اکثر ہمارے بوڑھوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو عصر کے لیے پہلے آ جاتے ہیں, پھر عصر پڑھ کے نکلتے ہیں تو مغرب کے لیے آ جاتے ہیں, مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم کس سے چاہتے ہیں؟ جوانوں سے چاہتے ہیں. اس کے بعد دوسری اللہ تعالیٰ نے جو صفت بیان کی وہ یہ کہ ایسا نوجوان جسے زنا کا اوپن چیلنج ہو, اوپن مواقع ہو, بڑی آسانی سے جو ہے وہ لڑکی اپنے سے زنا کرنے کے لیے اس کو دعوت دے. لڑکی کہے کہ آؤ ہم زنا کرتے ہیں, اور اس موقع پر وہ نوجوان یہ کہے کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نہیں کروں گا زنا, میرے رب نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اس عمل کی بنیاد پر اللہ اسے کیا دے گا؟ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. آپ جس عمر میں ہے نا, یہ 18-15 سے لے کے 40-45 سال کی ایج, خدا کی قسم یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کا شکر ادا کیجیے. اللہ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات دے رہا ہے. ہم اکثر صحابہ کا تذکرہ سنتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور بڑے بڑے صحابہ کا ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ انہوں نے یہ قربانیاں دی, یہ ساری چیزیں کی. اکثر جب بھی ہم صحابہ کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بڑے بزرگ شخصیت ہوں گی, سفید بال ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ جتنے صحابہ تھے سب کے سب اللہ سے چھوٹے, اللہ کے رسول سے چھوٹے تھے. میکسیمم کی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے. اللہ کے رسول کتنے سال کی عمر میں نبی بنائے گئے؟ 40 سال. اب آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول سے چھوٹے, اس کا مطلب کتنے سال کے تھے؟ 30 سال, 35 سال, 25 سال, 18 سال, یہ ایجز تھی صحابہ اکرام کی. ہم سمجھتے بڑے بزرگ تھے, نہیں, انہوں نے جوانی میں اللہ کے رسول کو اپنی جوانی دی. مصعب بن عمیر, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایسے صحابی تھے کہ ایمان لانے سے پہلے ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اپنے جسم پہ جو کپڑا پہن لیتے
دوبارہ وہ کپڑا نہیں پہنتے. جس گلی سے گزر جاتے تو لڑکیاں اشک کرتی, یہ خواہش ظاہر کرتی کہ مصعب سے ہماری شادی ہو جائے, مصعب ہمارا شوہر بن جائے. ایک مرتبہ جو کپڑا پہنتے دوبارہ اپنے جسم پہ نہیں پہنتے, اور وہ بھی کپڑا مکہ سے نہیں خریدا جاتا, مدینہ سے نہیں خریدا جاتا, شام سے ان کے کپڑے آئے جاتے تھے. اتنے امیر صحابی تھے, لیکن اسلام قبول کیا, احد کی جنگ میں شہید ہوئے. تو آپ دیکھیں جب اسلام قبول کیا تو ماں نے ننگا کر کے نکالا گھر سے. کیا کر کے نکالا؟ ننگا, جسم پر ایک کپڑا نہیں تھا. ٹاٹ, یہ جو ہم جس پہ پیر پوچھتے ہیں نا, جو ٹاٹ جو بوری ہوتی ہے, یہ بوری اپنے شرمگاہ, بوری کو لپٹا اپنی شرمگاہ کے اوپر, اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول میں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ایمان کے لیے, اسلام کے لیے, اور اپنے جسم پر بوری لپیٹ کے اللہ کے رسول کے پاس آئے. اور جب احد کی جنگ میں شہید ہوئے تو کفن کے لیے جب ان کے جسم پر کفن پہنایا گیا, کپڑا ڈالا گیا کفن کا, تو پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا, اور سر ڈھکتے تو پیر جو ہے وہ کھل جاتا. اللہ کے رسول جب پہنچے مصعب بن عمیر کے پاس تو اللہ کے رسول کی آنکھ سے آنسو نکلے. اللہ کے رسول رو دیے اور کہے یہ وہ نوجوان تھا جس کے کپڑے شام سے آیا کرتے تھے, یہ وہ نوجوان تھا جو ایسی عطر لگاتا جو کبھی ہم نے سونگھی بھی نہیں تھی, جس کی خوشبو ہم تک پہنچی نہیں تھی. اور اس کا حال یہ ہے کہ آج جو ہے وہ آج اس کے کفن کے لیے بھی اس کے پاس کپڑا نہیں. اس نے اپنی جوانی کہاں پر لگا دی؟ اسلام کے لیے لگا دی. تو وہ جوانی تھی, وہ طاقت تھی جو صحابہ نے کہاں لگائی تھی؟ اس دین اسلام کے لیے لگائی تھی. حضرت اسامہ بن زید, حضرت زید کے بیٹے, حضرت زید اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے تھے. سورہ احزاب نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام میں اب منہ بولا بیٹا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا اپنا بیٹا ہے تو بیٹا رہے گا, آپ کسی کو منہ بولی ماں, منہ بولا باپ, منہ بولا بیٹا نہیں بنا سکتے. اسلام کے قانون جو ہے وہ نازل ہو گئے. تو حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب نازل کی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب زید تم میرے بیٹے نہیں ہو. تو حضرت زید کے ایک بیٹے تھے اسامہ, جن کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ جنگیں ہوئی, بہت ساری جنگیں ہوئی, بدر ہوئی, احد ہوئی, احزاب ہوئی, اور بہت ساری جنگیں ہوئی. کچھ جنگیں ایسی بھی ہوئی جو مدینہ کے باہر, جو عرب کے باہر, مدینہ کے باہر نہیں, عرب کے باہر جو سپر پاور تھی, ایران اور عراق, ایران اور روم, ان سے بھی اللہ کے رسول کی کیا ہوئی؟ جنگیں ہوئی. ان میں سے ایک جنگ ہوئی, اللہ کے رسول کے وفات کا وقت قریب آ گیا, اللہ کے رسول کافی بیمار ہو گئے, اور روم کی ایک فوج جو ہے وہ اللہ کے رسول سے اور اسلامی ریاست سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئی. اللہ کے رسول نے یہاں پر فوج تیار کی صحابہ اکرام کی, جس میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان بن غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت طلحہ, تمام کبار صحابہ جو ہے کیا تھے اس کے اندر رضی اللہ عنہم, سب کے سب اس میں موجود تھے. اب اللہ کے رسول کی طبیعت خراب ہو گئی, اللہ کے رسول جنگ میں جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تمہارا امیر, کوئی نہ کوئی کمانڈر ان چیف ہوگا نا, کمانڈر ان چیف کے بغیر فوج لڑائی کر سکتی ہے کیا؟ نہیں کر سکتی. امیر کے بغیر کوئی فوج نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول اب جا نہیں رہے, تو اللہ کے رسول نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, اور صحابہ کے سامنے کھڑا کیا, فوج کے سامنے, اور کہا کہ یہ تمہارے امیر ہوں گے, یہ کمانڈر ان چیف ہوگا. اب تمام صحابہ جو فوج کی شکل میں کھڑے تھے وہ سب کے سب اسامہ بن زید کو ایسا گھور گھور کر دیکھ رہے. ایک دو صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے, سائیڈ میں کونے میں, اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول, اسامہ کی جگہ عمر موجود ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے, عثمان موجود ہے, ان کو کسی کو بنا دیجیے امیر, یہ اسامہ کو کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ کیوں کہا پتہ ہے آپ کو؟ جس وقت اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ کو امیر بنایا, اس وقت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 18 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 18 سال کی عمر تھی. اللہ کے رسول نے ان صحابی جو سائیڈ میں آ کر اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے, اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر کسی کی امارت میں جنگ لڑی جائے گی تو اسامہ کی امارت میں لڑی جائے گی, اور اسامہ ہی فوج کو کیا کریں گے؟ لیڈ کریں گے. 18 سال کی عمر میں حضرت اسامہ بن زید اس فوج کو عرب کے باہر لے جا کر کیا کی, انہوں نے جنگ کی. ابھی وہ مدینہ کے باہر نکلے, کچھ دور گئے تو خبر آئی کہ اللہ کے رسول کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی, اللہ کے رسول انتقال کر گئے. فوج جو ہے پلٹ آئی اور جو ہے وہ اللہ کے رسول کی تدفین میں جو ہے وہ شریک ہوئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر المومنین بن گئے. اب امیر المومنین بننے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ وہ جو روم کی فوج تھی وہ تو ابھی بھی جنگ کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کو کہا کہ پھر سے جو ہے تم لوگ جاؤ اور جنگ کرو, اللہ کے رسول نے لشکر بنایا تھا, جاؤ یہی لشکر جا کے کیا کرے؟ جنگ کرے. تو کچھ صحابہ پھر اللہ ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ اسامہ کو ہٹا کے کسی اور کو امیر بنا دو. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے نبی نے جسے امیر بنایا, میری کیا اوقات اور میری حیثیت کہ میں اسامہ کو امیر سے کیا کروں؟ ہٹا دوں. جنگ تو اسامہ کی قیادت میں لڑی جائے گی, اور وہ فوج گئی, جنگ لڑی اور جنگ جیت کر واپس آئی. کتنے سال کی عمر میں؟
کمانڈر ان چیف 18 سال کی عمر میں. ہم لوگ صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے ہیں نا, صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہیں, جس نے بیت المقدس فتح کیا تھا, قبلہ اول. کتنے سال کی عمر میں فتح کیا تھا؟ 23 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 23 سال کی عمر میں. سندھ میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا. محمد بن قاسم کو جانتے ہیں نا, جنہوں نے سندھ فتح کیا تھا. کتنے سال کی عمر میں کیا تھا؟ 18 سال کی عمر میں. یہ عمریں ہیں اسلام غالب کرنے کی, اپنی جوانی دینے کی. اور ہماری قوم کے بچے اس عمروں میں کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ, لڑکیاں گھما رہے ہیں, فحاشی کر رہے ہیں, ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں. وہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے, آپ کبھی کسی موقع پر جا کے پڑھیے, تو کیا گردو تھا, تو کیا ہستی تھی, جسے آسمان زمین پہ دے مارا. وہ مجھے یاد نہیں ہے, آپ جا کے پڑھیے. علامہ اقبال نے اسی چیز کو ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے, تم خوار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کے. اور بھی آگے کے شعر ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر 16 اور 18 سال کا لڑکا ہو یا لڑکی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو بچہ ہے جی, ابھی تو کھیلنے کودنے کی کیا ہے عمر ہے, ابھی تو پڑھائی کرنے کی عمر ہے, ابھی تو چھوٹا ہے. یہی وہ عمریں تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا؟ فتوحات کی. یہی وہ عمریں تھی جب انہوں نے اسلام کو کیا کیا؟ غالب کیا. اور ہم اس عمروں میں کیا کر رہے ہیں؟ فحاشی کر رہے ہیں. ہم اس عمروں میں کیا کر رہے ہیں؟ گندی گندی حرکتیں کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے, اگر آپ نے یہ حرکتیں کی تو اسلام غالب ہوگا؟ مسلمانوں کو عزت ملے گی؟ کسی بھی قوم کا سرمایہ, کسی بھی قوم کا سرمایہ ایسٹ اس کے جوان ہوتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اگر آپ کو قوم کا مستقبل دیکھنا ہے تو ان کے نوجوانوں کو دیکھو. بوڑھے تو اپنی زندگی گزار چکے, ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا. آپ اگر مستقبل دیکھنا ہے تو کسے دیکھو؟ جوانوں کو دیکھو. اگر وہ جوان صحیح ہے تو قوم کا مستقبل کیا ہے؟ صحیح ہے. اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں الحیاء من الایمان, حیا ایمان ہے. دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں الحیاء نصف الایمان, شرم حیا جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں الحیاء خیر کلو, حیا ہی سب کچھ ہے. اگر آپ نے اپنے اندر سے حیا نکال دیا, شرم جسے کہتے ہیں ہم شرم نکال دیا, بے شرم بن گئے, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر انسان چاہے جو چاہے کرے, پھر اپنی ماں سے, اپنی بہن سے, جس سے چاہے پھر زنا کرے. اگر آپ کے دل میں سے حیا نکل گئی, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے واسطے اپنے آپ کو حیادار بنائیں, اپنے آپ کو بے حیا بے شرم نہ بنائیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حیا آدھا ایمان ہے. اگر ہمارے پاس شرم نہیں تو ہمارے پاس ایمان نہیں. اللہ سے دعائیں مانگے, ان گندی غلیظ چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے. میں یہاں بیٹھے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی جوڑے کو, کسی بھی جوان بچے یا بچے کو اس طرح کی حرکت کرتا ہوا دیکھے, اللہ کے واسطے جا کے اسے روکے, جا کے سمجھائے. آپ کے سامنے وہ اللہ کے رسول کی حدیث 12 آئی ہوگی کہ جب کسی برائی کو دیکھو تو 3 چیزوں سے روکو. تمہارا ایمان, ایمان کی کیٹیگری بتائی, ایمان کے درجات بتائے اللہ کے رسول نے کہ پہلا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ برائی کو تم کس سے روکو؟ ہاتھ سے روکو. ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم برائی کو کس سے روکو؟ زبان سے روکو. ایمان کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر تم ہاتھ سے اور منہ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو کیا کرو؟ دل میں برا جانو. تو کیا ہم اتنے نچلے درجے پہ چلے گئے کہ ہم زبان سے بول نہیں سکتے؟ اگر کسی کو اس طرح فحاشی کرتے ہوئے دیکھیں تو, اس طرح گندی حرکت کرتے ہوئے دیکھیں تو, حال یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور انجان بن کے چلے جاتے ہیں. ابھی آپ کے ریتی بندر پہ چلے جائیے, ایمی ویلی کی سرکل پہ چلے جائیے, یہ وہ اڈے ہیں جہاں پر لوگ ہماری قوم کے بچے اور بچیاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ غلیظ حرکتیں کرتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ نگاہیں نیچی کر کے جو ہے وہاں سے کیا ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے ماریے, آپ جا کے ڈانٹیے, آپ جا کے چلائیے, نہیں. اگر آپ جا کے چلائیں گے تو وہ آپ سے زیادہ اونچی آواز میں چلائیں گے. آپ ماریں گے وہ آپ کو 2 ماریں گے, ان کے پاس طاقت زیادہ ہے. آپ کو جا کے نہ انہیں مارنا ہے نہ چلانا ہے, آپ کو جا کے انہیں کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے. دیکھیے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ دیا تھا جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیے. ایک مرتبہ بندہ اللہ سے محبت کرے گا نا تو ساری برائیوں سے کیا ہوگا؟ دور ہو جائے گا. تو آپ کسی کو اگر دیکھتے ہیں نا تو آپ کا فرض ہے کہ آپ جا کے اس کو زبان سے روکے اور اس کو کہیں کہ مجھ سے مت ڈر, یہ سماج سے مت ڈر. تو کس سے ڈر؟
کس سے ڈر؟ اللہ سے ڈر. ہو سکتا ہے کہ تو چھت کے نیچے اپنے ماں باپ سے، گھر والوں سے، محلے والوں سے چھپ جائے گا، لیکن اللہ سے جو ہے وہ نہیں چھپ سکتا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زنا کو کیا کرتا ہے؟ کبھی معاف نہیں کرتا. اگر آپ نے زنا کر لیا تو وہ ایک قرض ہے جسے ادا کرنا ہوتا ہے. یا تو آپ ادا کرتے ہیں یا تو آپ کی نسل ادا کرے گی اس کو. ہم جا کے روکیں ان کو اپنی زبان سے، مارے نہیں، جا کے ڈانٹے نہیں، لیکن اپنی زبان سے آہستہ سے ان کو کیا کرے؟ سمجھائے، اللہ کا ڈر ڈالے. ایک مرتبہ اگر اللہ کا خوف اس میں آ گیا تو یقین جانیے ممکن ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ایمان والا بن جائے، ہم سے زیادہ جو ہے وہ اسلام پر جو ہے وہ چلنے والا بن جائے. مثالیں ہیں صحابہ اکرام کی. حضرت عمر کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے میں ابو جہل، حضرت ابو بکر، حضرت عمر تھے نا. اللہ کے رسول نے دعا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو ایمان کی دعوت، ایمان نصیب فرما. ابو جہل کا بھی نام عمر تھا، حضرت عمر بن خطاب کا بھی نام کیا تھا؟ عمر تھا. اللہ کے رسول نے دعا مانگی کہ اللہ ان 2 میں سے کسی ایک کو کیا کر دے؟ مسلمان بنا دے، ایمان دے دے. حضرت عمر کیا ہو گئے؟ ایمان لے. اور اتنا ایمان لے آئے، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو بولنا پڑا کہ اگر میرے بعد اس قوم میں کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتے. لیکن میں چونکہ خاتم النبی ہوں تو اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو بھروسہ نہیں کہ وہ جو شخص نالائکی کر رہا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ ایمان والا بن جائے اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے. تو ہم کیا کوشش کریں؟ آگے بڑھیں، ان لوگوں کو روکے، سمجھائے اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کریں، بشرط کہ ہم اپنی زبان کھولیں. ہم منہ سے کھول کر کیا کریں؟ گفتگو کریں. آپ جب تک کھولیں گے نہیں اپنی زبان، آپ بولیں گے نہیں، کوئی فرشتے آنے والے نہیں ہیں. پھر اللہ کا عذاب کبھی خدا نہ خواستہ آیا تو گہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں حیا عطا فرمائے، ہم سب کو بے حیائی، بے شرمی کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ٹرکی میں جو معاملہ ہوا، حادثہ ہوا، اللہ ہمارے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے جو نقصانات ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا بھرپائی ان کو عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.